وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ وجاء إلى المسجد فهو زائر الله وحق على المزور ان یکرم الزائر. رواہ الطبرانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من توضأ وجاء الى المسجد، جو وضو کرتا ہے اور مسجد میں آتا ہے، یعنی اپنے گھر میں وضو کرتا ہے اور گھر سے وضو کر کے مسجد میں آتا ہے، فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ، تو وہ شخص اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے. وَحَقٌّ عَلَى الْمَزُورِ أَن يُكْرِمَ الزَّائِرَ، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میزبان پر یہ حق ہے کہ وہ مہمان کی عزت کرے. تو مسجد میں آنے والا اللہ رب العالمین کا مہمان ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کا میزبان ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین پر حق ہے کہ اللہ مسجد میں آنے والے کی عزت کرے. اب اللہ عزت کیسے کرتا ہے مسجد میں آنے والے کی؟ صحیح مسلم میں 666 نمبر روایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا: من تطہر فی بیتہ، جو شخص اپنے گھر میں وضو کرتا ہے، ثم مشى الی المسجد، پھر مسجد کی طرف پیدل چل کے آتا ہے. وضو گھر میں کرتا ہے اور پیدل چل کر مسجد میں آتا ہے، تو اس کے ایک قدم کے بدلے اللہ رب العالمین اس کے گناہ کو معاف کرتے ہیں اور ایک درجے کو بلند کرتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین عزت دیتے ہیں اپنے مہمان کو جو مسجد میں آتا ہے. تو یہ مسجد کے آداب میں شامل ہے کہ حتی الوسع بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جب بھی مسجد میں آئے تو وہ اپنے گھر سے وضو کر کے آئے. کسی عذر کی بنا پر مسجد میں وضو کرنا پڑ جائے تو وہ الگ بات ہے. افضل، بہتر، اولا، احسن یہ ہے کہ انسان اپنے گھر سے وضو کر کے آئے، کیونکہ جو گھر سے وضو کر کے آتا ہے وہ اللہ رب العالمین کا مہمان بھی ہے، اور اس کے ایک قدم کے بدلے اس کو کہ ایک درجے کو بلند کیا جائے گا، ایک گناہ کو معاف کیا جائے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.